آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کے موضوع پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل کے ناسور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا، اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے۔ پاکستان نے 1940 کی قرارداد میں، جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی، اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے، اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تبصرہ کیا کیا، اور اسرائیل کے صدر نے سب سے پہلا بیان جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا۔ اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں۔ تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئیں۔ لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی، اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے، یا اس مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پوری سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ چنانچہ 7 اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں۔ بوجوہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارا اختلاف رائے ہے، لیکن اگر آج شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ تاہم اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے،
خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری، غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں، یہ وہ تعداد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے، ہمارا باپ کون تھا، ہماری ماں کون تھی۔ اس قسم کی ایک صورتحال دنیا میں جا رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی دکھانے میں ایسا ہے جیسا ایک جسم کہ اگر جسم کے سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہے تو ساری رات جاگے گزرتی ہے اور بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ کیا آج ہم فلسطینیوں کے درد کو اس انداز سے محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس انداز سے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے؟ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب ان کے والدین کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو والد اس کو کہتا ہے کہ جب آپ آگے چلے جائیں گے تو رسول اللہ سے گلہ کرنا کہ مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ دردناک کیفیت ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں ان حالات میں بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہوا کہ جس نے عالمی عدالت انصاف میں جا کر کیس دائر کیا اور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا جنگ بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اسرائیل ہے کہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ان کے خلاف۔ اسرائیل اتنا جرأت مند ہے کہ اس نے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل میں آنے سے روک دیا۔ یہ ساری صورتحال ہمارے لیے سیاسی طور پر لمحہ فکریہ ہے، سوچ کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے کس زاویے سے سوچنا ہے۔ ایک کانفرنس کر کے، ایک قرارداد پاس کر کے، ایک اعلامیہ جاری کر کے شاید ہم فلسطینی بھائیوں کا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری اسلامی دنیا ہو یا پاکستان ہو، ہم سب مصلحتوں کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، اس کیفیت سے ہم سب لوگ مبتلا ہیں۔ ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ فلسطینی بھائی محض زبانی یکجہتی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ کچھ عملی طور پر آپ سے چاہتے ہیں۔ اور جب میں دوحہ گیا تھا پچھلے سال تو مجھے انہوں نے اس وقت جہاں ایک عبوری حکومت تھی یا حکومت تھی بھی یا نہیں، ایسی صورتحال تھی، وہ خط مجھے دیا گیا، قلم سے لکھ کر دیا گیا، کوئی ٹائپ بھی نہیں کیا گیا، جس میں انہوں نے پاکستان سے کیا طلب کیا تھا۔ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے، ذرا معلوم کیجئے کہ انہوں نے پاکستان سے کیا مانگا تھا۔ پچھلے سال 14 اکتوبر کو پشاور میں بہت بڑا جلسہ تھا ہمارا، مفتی محمود کانفرنس کے نام سے تھا، ملین مارچ تھا، لیکن ہم نے ان کو طوفان اقصیٰ کے عنوان سے تبدیل کر دیا تھا، اور اس پہ ایک فلسطینی رہنما نے
शिरकत भी की, फिर कोयटा में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कराची में कॉन्फ्रेंस हुई, मिलियन मार्च हुए, लेकिन उसमें फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने बराबर शिरकत की और इस मसले को उठाया गया। यहाँ एक सवाल पैदा हुआ और मुझे ये शिकायत पहुँचाई गई कि फ़लस्तीन की हुकूमत कहती है कि ये तो एक तंजीम है और आप उसको इतना उठा रहे हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ रियासत है, वहाँ भी रियासत है, रियासत के साथ मामलात करे, लेकिन हम तंजीम हैं, हमास तंजीम है, हम एक तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं बतौर तंजीम के और खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हर चंद के लोग कहते हैं वो तो बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्द तंजीम है और फलां है, दहशतगर्द होगा, अमेरिका की नज़र में होगा, यूरोप की नज़र में होगा, मुसलमानों के दुश्मनों की नज़र में होगा, इस्लाम दुश्मनों की नज़र में होगा। हमारी नज़र में वो इस्लाम के मुजाहिदीन हैं और वो अपने हक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम खुलकर ऐलान करते हैं इस बात का। हमने किसी एक लम्हे के लिए भी ये पोजीशन नहीं ली कि दिफाई पोजीशन में आकर हम फैसले करते रहेंगे। अमेरिका हमें दहशतगर्द कहेगा तो हम उसको दहशतगर्द कहेंगे, अमेरिका हमें पुरअमन होने के सर्टिफिकेट देगा तो हम कहेंगे कि ये बेहतरीन सर्टिफिकेट है, हमें मिल गया जी। जो खुश होते हैं 1000 दफ़ा खुश हों, लेकिन हम अपनी नज़रियाती पोजीशन और नज़रियाती हैसियत को हमेशा वाज़ेह रखना चाहते हैं। हमारी तजवीज़ होगी कि ये कॉन्फ्रेंस हमारी हुकूमत से कहे कि बड़े मुस्लिम ममालिक का एक ग्रुप बने जिसमें पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, मिस्र हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनका ग्रुप बनकर पूरी इस्लामी दुनिया को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करे और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए, यहाँ तक कि मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाए। इस तरह तो आज जंग फैल रही है, लबनान में दाखिल हो चुकी है, ईरान में दाखिल हो चुकी है, दूसरी इस्लामी दुनिया उनके निशाने पर है, यमन तक फैल चुकी है, सारे अरब दुनिया आज इस जंग की लपेट में आ रही है। एक छोटा सा जोग्राफियाई हैसियत में छोटा सा मुल्क आज उसने पूरे अरब दुनिया को दोबारा इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है और हम यहाँ पर सिर्फ यकजहती के हद तक बना रहे हैं दिन को और एक मीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ये मीटिंग हमारी मानी खेज़ होनी चाहिए, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए और इस पर हमें एक वाज़ेह तौर पर इस्लामी दुनिया के साथ रब्ता करना चाहिए। बड़े ममालिक मौजूद हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, सबके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लीड करे, सऊदी अरब लीड करे, जो भी लीड करे, लेकिन एक इन ममालिक का मुमकिन है आपकी नज़र में कोई और भी ऐसा मुल्क हो कि जो हमारा दोस्त भी हो और हमारे कहने पर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और मिलकर वो इस्लामी दुनिया के बारे में सोचें। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हमें SCO करना है, समिट है, सरबराही इजलास होगा, हर चंद के उसका मौजू इक़्तिसादी है, लेकिन उस फोरम पर भी पाकिस्तान को ये मसला उठाना चाहिए और इससे एक आलमी फोरम जो है उसको मुतवज्जह करने की हमें मौका मिलेगा और हम इस हवाले से अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस पर अगर वो मुत्तफ़क़ा कोई करारदाद न भी पास करें, हमारी तरफ से एक दावत हो जाएगी, एक उनको मुतवज्जह करने का एक अमल सामने आ जाएगा। इस वक्त इंडिया ने जो पोजीशन ली हुई है वो बिल्कुल पाकिस्तान के बरअक्स है। उसने खुलकर इसराइल की हिमायत की है और हम खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हमें स्टेट के तौर पर अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। जो मौक़िफ़ सन 1947 से पहले हमारा था, जो सन 1947 में हमारा था, सन 48 में हमारा था और जो आज तक हमारा है, उस पर हमें क्लियर हो जाना चाहिए ताकि हम एक मज़बूत किस्म का पैगाम पाकिस्तान के इस प्लेटफार्म से पूरी दुनिया को दे सकें। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सदर आपका और अपने दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने कुछ वक्त आपका ज़्यादा ले लिया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इन खतूत पर हम कुछ आगे कदम उठाएँ और जहाँ तक हम महदूद न रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।